أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا اور بے رخی دکھائی، حالانکہ مہمان کا حق ہوتا ہے جو اتنی دور سے آتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، تکریم کرے، اس کی ضیافت کرے، اس کی مہمان نوازی کرے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس چیز کو بڑا محسوس کیا۔ اللہ کی کرنی دیکھیے، اللہ شہنشاہ کائنات ہے، اللہ بادشاہ مطلق ہے، جسے اللہ عزت دے اسے ساری دنیا مل کر بھی ذلیل نہیں کر سکتی، اور جسے اللہ سبحانہ و تعالی تکریم کرے، اکرام کرے، ساری دنیا مل کر بھی اسے نیچا نہیں دکھا سکتی۔ عزت، ذلت، حکومت، سلطنت، اقتدار اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ تمام تر بھلائیاں اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی کرنی دیکھیے کہ پھر بستی کے سردار کو ایک سانپ نے یا بچھو نے ڈس لیا اور وہ تڑپنے لگا۔ بستی والوں نے بڑا علاج کیا اس کا، لیکن کوئی بھی طریقہ کارگر ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ اتنے میں ایک لڑکی آتی ہے اور وہ آ کر کہتی ہے، هل منکم راق، بستی کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہے، کیا تم میں سے کوئی جھاڑ پھونک جانتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک ایسا شخص کھڑا ہوا، دیگر روایات میں ہے کہ وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے، ما کننا نأمنه برقیہ، ہمارا نہیں خیال تھا کہ یہ بھی جھاڑ پھونک کر لیتا ہے، دم کرنا جانتا ہے۔ وہ کھڑا ہوا اور جا کے اس نے اسے دم کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے روبہ صحت کر دیا، وہ اس طرح تندرست ہو گیا گویا کہ کبھی بیمار ہوا ہی نہ ہو، اسے کسی سانپ نے، کسی بچھو نے ڈسا ہی نہ ہو۔ لیکن یہ سارا عمل کرنے سے پہلے صحابہ نے ایک شرط لگائی تھی، چونکہ تم نے ہماری ضیافت سے انکار کیا، لہذا ہم جھاڑ پھونک اس وقت کریں گے، دم اس وقت کریں گے جب تم ہمیں اس کا معاوضہ دو گے۔ شرط لگائی۔ اب بستی کا سردار ہے، چودھری ہے، مر رہا ہے، موت کے منہ جا رہا ہے، اپنی جان کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور جب اللہ رب العزت نے اسے صحت دے دی، تندرستی دے دی، تو اس نے خوش ہو کر 30 بکریاں بھی دیں اور سب کو کھانا بھی کھلایا، دودھ بھی پلایا۔ صحابہ آپس میں گفت و شنید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بکریاں ہمارے لیے لینا درست بھی ہے کہ نہیں ہے، انتظار کرو یہاں تک کہ ہم مدینہ طیبہ واپس آئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، فرمائے اضربوا لی بسہم، ایسا کرو کہ یہ بکریاں تم آپس میں تقسیم کر لو اور مجھے بھی میرا حصہ دے دو۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بلا شک و شبہ وہ چیز جس کے اوپر تم اجرت لینے کے سب سے زیادہ حقدار ہو وہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اس پر تم اجرت معاوضہ لے سکتے ہو۔ تو دم کر کے اجرت لینا یہ جائز ہے، یہ درست ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم اور تعلم پر اجرت لینا یہ درست ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ گمراہ ہیں وہ لوگ جادہ حق سے، صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ایسے امام کے پیچھے جمعہ نہیں ہوتا، نماز نہیں ہوتی، جو پیسے لے کر نماز پڑھاتا ہے، نماز پڑھانے کے کوئی پیسے نہیں لیتا، لیکن جو وقت دیا جا رہا ہوتا ہے، جو اس نے محنت کرنی ہوتی ہے، اس کے عوض اس کی اللہ تبارک و تعالی نے ایک روزی روٹی کا بندوبست فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے عزت دے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اسے کیسے دم کیا؟
صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتا جا رہا تھا اور اسے پھوکے مارتا جا رہا تھا، سورہ فاتحہ پڑھتا جا رہا تھا، پھوکے مارتا جا رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے شفا دے دی۔ ایمان، یقین، اعتقاد، عقیدہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، ہمارا کام ہے کوشش کرنا۔ تو آج کل جس طرح یہ ڈینگی کی وبا پھیلی ہوئی ہے، ہر گھر کے اندر تقریباً کوئی نہ کوئی ایک شخص صاحب فراش ہے، بستر پہ لیٹا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت دے، تندرستی دے۔ تو یہاں پر ہم مسلمانوں کو اپنا ایمان کا لیول چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمانوں میں کمزوری بہت زیادہ آ چکی ہے۔ پیناڈول کی گولی کے اوپر تو بڑا یقین ہے، ایمان ہے، اور کتنے ہی ایسے ڈاکٹر ہیں جنہیں ہنستے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے ہم نے اپنے کانوں سے ہی کہتے ہوئے سنا ہے کہ تم کہتے ہو قرآن پڑھ کے دم کرو، اس سے کیا ہوگا؟ اسے پیناڈول کی گولی دو، اسے یہ انجیکشن لگاؤ، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آپ جو احباب یہاں پر موجود ہیں اپنے گریبانوں میں چیک کریں کہ آپ کا ایمان پیناڈول کی گولی کے اوپر زیادہ ہے یا اللہ کے قرآن پر زیادہ ہے۔ کہنے کی حد تک نہیں، جب پتہ اس وقت چلتا ہے جب امتحان کی گھڑی آتی ہے، جب آپ خود بیمار ہوتے ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اللہ پر ایمان اور یقین کتنا ہے، اور ہسپتالوں پر اور ڈاکٹروں پر اور ان کی ادویات پر کتنا ہے۔ ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، ہمیں ہمارا دین اسلام یہ کہتا ہے تداووا۔ دنیا میں انسان جب تک موجود ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے، تندرستی بھی ہے، بیماری بھی ہے، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے۔ تو اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنا علاج معالجہ کرواؤ، لیکن تم نے حرام طریقے سے اپنا علاج نہیں کروانا۔ تو اسلام نے اجازت دی ہے دوائی لینے کی، لیکن ایک نقطہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی توفیق سے وہی نقطہ ہم آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور سمجھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور وہ نقطہ یہ ہے، یہ نقطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا۔ اس بات کے اوپر سب کا ایمان ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے، اعتقاد ہونا چاہیے کہ قرآن وہ کتاب ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے قرآن کے جس میں ادنا سا بھی شک شبہ نہیں پایا جاتا۔ اگر آپ شک شبے کے 1,00,000 حصے کریں تو 1,00,000 میں سے ایک حصہ بھی نہیں پایا جاتا۔ اس کتاب قرآن کے اندر جو بھی اللہ رب العالمین نے کہا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ تو ہمارا جو موضوع ہے الاستشفاء بالقرآن، قرآن مجید سے شفا حاصل کرنا، اس موضوع کے تعلق سے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ یا ایہا الناس، تمام لوگوں سے خطاب ہے، بنی نوع انسان سے۔ قد جاءتکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس، موعظۃ من ربکم، وعظ و نصیحت تمہارے پروردگار کی جانب سے، وشفاء لما فی الصدور، اور شفا سینوں کے لیے، سینے میں دل ہے، وہدن، اور یہ سرچشمہ ہدایت بھی ہے، ورحمۃ، اور یہ رحمت ہے، للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے۔ قرآن کریم کے اوصاف یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیے ہیں۔ تو قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے شفا کہا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن کن کے لیے؟ مؤمنین کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔
جن کا ایمان پیناڈول کی گولی پر ہو یا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر سب سے پختہ ایمان اور یقین اور اعتقاد ہوتا ہے۔ جو ڈاکٹروں کے سامنے آنسو نہیں بہاتے، میرا بچہ مر رہا ہے بچا لو اس کو، جو ڈاکٹروں کے نخرے اٹھاتے ہوئے ان کے قدموں میں نہیں جا گرتے کہ تم ہمیں ٹھیک کر دو، تم ہماری امی کو بچا لو، ان کا آپریشن کرو، نہیں، جن کا ایمان اور یقین اللہ پر ہوتا ہے ان کے لیے اس میں شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے کلام پر ایمان، پختہ اعتقاد، غیر متزلزل یقین۔ تو نقطہ یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو دوا نہیں کہا بلکہ شفا کہا ہے۔ کیا فرق ہے دوا اور شفا میں؟ دوا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، اور شفا نتیجہ ہے۔ آپ کہیں پر جانا چاہتے ہیں تو گاڑی جو ہے یہ وہاں تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، منزل نہیں ہے۔ منزل آپ کی وہ ہے جہاں پر آپ گاڑی میں بیٹھ کر جانا چاہتے ہیں۔ تو دوا اور شفا میں فرق یہ ہے کہ دوا جب آپ استعمال کریں قد تحصل به الشفاء وقد لا تحصل، ممکن ہے کہ آپ کو شفا ہو جائے، ممکن ہے شفا نہ بھی ہو، لیکن جو شفا ہے، شفا یہ نتیجہ ہے، یہ منزل ہے جو حاصل ہو کر رہے گی، اس میں کوئی ابہام نہیں، کوئی اشکال نہیں ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو کیا کہا؟ شفا کہا، دوا نہیں کہا۔ لہذا اہل ایمان اور اہل اسلام کو چاہیے کہ اپنا ایمان اور یقین قرآن مجید پر بہت زیادہ پختہ کریں۔ کوئی گھر میں بیمار ہو جاتا ہے، خود بیمار ہو جاتے ہیں، تو سب سے پہلے قرآن مجید پڑھ کر اپنے آپ کو دم کریں۔ اب دیکھیں نا، پورے جسم میں زہر پھیل چکا ہے۔ آج کے دور کا ڈاکٹر، حکیم، طبیب، معالج الا ماشاء اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ سب ایسے ہیں، لیکن زیادہ تر ایسے ہیں، وہ کہیں گے لو اس سے کیا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا ہے، بے وقوف کیا بات کر رہے ہیں، وہ موت کے منہ جا رہا ہے اور یہ کہتے قرآن پڑھ کے دم کرو۔ میں نے آپ کو مثال دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر اسے پھونکے ماری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں اتنا زبردست تاثیر ہے اور قوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہر چیز پر قادر ہے، جو دیکھ رہا ہے کہ اس کے بندے اس کا کلام پاک پڑھ کر دم کر رہے ہیں، اس سے شفا حاصل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا دے دی، اور اتنی پیاری شفا دی کہ وہ شخص روبہ صحت ہو جاتا ہے اور کھڑے ہو کر اس طرح سے تندرست ہو جاتا ہے جیسے کہ کبھی وہ بیمار ہی نہ ہوا۔ اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ بھی ہے۔ خارجہ بن سلط کے چچا علاقہ بن سحار تمیمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مدینہ میں ٹھہرا، علم حاصل کیا، اور اس کے بعد میں اپنے علاقے کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں میرا گزر ایک بستی پر ہوا۔ وہاں پر ایک شخص لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ قبیلے والوں نے، بستی والوں نے اسے لوہے کی زنجیروں میں باندھا ہوا تھا، کیونکہ وہ پاگل تھا، دیوانہ تھا، اگر اسے کھلا چھوڑ دیں تو وہ لوگوں کو نقصان پہنچائے، تو انہوں نے اسے لوہے کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ جب بستی والوں کو پتہ چلا کہ یہ شخص مدینہ سے آیا ہے اور اللہ کے رسول کے پاس سے ہو کر آ رہا ہے، تو وہ کہنے لگے یقیناً تم ان کے پاس سے خیر لے کر آئے ہو، تو جو خیر تم ان کے پاس سے لے کر آئے ہو اس میں سے تم کچھ نہ کچھ ہمیں بھی دو اور اس شخص کو دم کرو، اس کا علاج کرو۔ تو علاقہ بن سحار تمیمی کہتے ہیں میں نے کچھ بھی نہ کیا، بس سورہ فاتحہ پڑھ کر بار بار میں سورہ فاتحہ پڑھتا جا رہا تھا۔ تعداد کا تعین کوئی نہیں ہے، یاد رکھیے دل سے پڑھنا شرط ہے، دل سے پڑھنا شرط ہے، تعداد کا تعین کوئی نہیں ہے۔ جتنی مرتبہ آپ چاہیں پڑھنا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جو لوگ تعداد کا تعین کرتے ہیں تو اللہ اعلم ان کے پاس پتہ نہیں اس کی کیا دلیل ہے، لیکن جو ہم نے ذخیرہ حدیث میں پڑھا
قرآن مجید کے دلائل اور حدیث مبارکہ کے اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ذکر دو طرح کا ہے۔ بہرحال تو بار بار وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے جا رہے تھے، پھونکے مارتے جا رہے تھے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو اتنی پیاری صحت عطا فرما دی کہ گاؤں کے لوگ، علاقے کے لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ وہی شخص ہے جو پاگل تھا، دیوانہ تھا، یہ تو بالکل صحیح ہو گیا ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا یہ۔ اور انہوں نے خوش ہو کر 100 بکریاں اس اکیلے صحابی کو دی۔ پہلے والوں نے کتنی بکریاں دی تھی؟ 30۔ اور اب کتنی بکریاں ملی؟ اکیلے کو 100 بکریاں ملی۔ ایک بکری کی قیمت اگر آپ کم از کم 30,000 بھی لگائیں تو 100 بکریوں کی قیمت لاکھوں میں جا پہنچتی ہے، لاکھوں میں جا پہنچتی ہے۔ آج کون سا ایسا مسلمان ہے جو کسی کو اپنے گھر پر بلائے دم کرنے کے لیے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحت دے دے تو وہ اس کو لاکھوں روپیہ دے، اس کی خدمت کرے اور یہ کہے کہ آپ کو کبھی بھی کوئی بھی ضرورت ہو اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے، اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے، تو آپ نے بلا جھجک مجھے میسج کرنا ہے، اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے۔ مال تو اصل انسان کا وہی ہے جو اس نے کھا لیا اور کھا کر ہضم کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، انشاءاللہ میں حاضر ہوں۔ کون ہے ایسا مسلمان آج؟ ہم تو دیتے ہیں تو گن گن کر دیتے ہیں، اور دینے سے پہلے 1000 بار سوچتے ہیں کہ دیں یا نہ دیں، پھر سوچتے ہیں کتنا دیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم دیں۔ لیکن وہاں پر 100 بکریاں دی، 100 بکریاں دی، اور آج کے دور میں ہم نے کہا اگر آپ اسے کیلکولیٹ کرتے ہیں تو لاکھوں روپیہ بنتا ہی ہے۔ تو قرآن مجید سے ہمیں شفا حاصل کرنی چاہیے۔ اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں یا گھر کا کوئی فرد بیمار ہو جاتا ہے، قرآن مجید میں شفا ہے، لیکن بات ہے یقین کی۔ امریکہ میں سزائیں دینے کے مختلف طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے ڈیتھ چیئر، ایک کرسی ہوتی ہے، اس کے اوپر قیدی کو لا کر بٹھا دیا جاتا ہے، اس کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں اور اس کے ٹانگیں بھی باندھ دی جاتی ہیں اور آنکھوں پر پٹی باندھ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ کرنٹ لگائیں یا زہر کا ٹیکہ لگائیں یا جیسے مرضی جو ہے، مختلف طریقے ہیں۔ تو بہرحال اب جو قیدی آیا اسے انہوں نے اس کرسی پر بٹھایا، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور کہا اس کے کان میں کہنے والے نے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد کوبرا سانپ تمہیں ڈسے گا اور تم مر جاؤ گے۔ اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، اس سے کیا خبر۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کیا کیا، تجربہ کرتے ہوئے اس کی دونوں ٹانگوں میں سوئی چبھ ہوئی اور انتظار کرنے لگے کہ دیکھتے ہیں کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ تو جو رزلٹ مرتب ہوا وہ یہ تھا کہ واقعی 10 سے 15 منٹ میں اس کے منہ سے جھاگ نکلی اور وہ شخص مر گیا۔ کیسے مرا؟ اسے تو کسی سانپ نے کاٹا ہی نہیں تھا، اندر کا خوف، اور اس نے یقین کر لیا کہ واقعی ابھی تھوڑی دیر کے بعد مجھے سانپ ڈسے گا، زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا اور میں مر جاؤں گا۔ تو یہ جو انسان کے اندر کا ایک خوف ہوتا ہے نا، دیکھیں بیماری کتنی کیوں نہ بڑی ہو، ہم مسلمان نماز میں پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ڈاکٹروں نے جواب دیا ہے نا، ہسپتالوں کے دروازے بند ہوئے نا، اللہ رب العالمین کی رحمت کے دروازے تو رات کو بھی کھلے ہوئے ہیں، دن میں بھی کھلے ہوئے ہیں، ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے ہیں، کوئی آئے تو صحیح، کوئی مانگے تو صحیح۔ مراکش کی ایک ایکٹر ہے، ماڈل ہے، تھی تو مسلمان لیکن غفلت کا شکار تھی، بیمار ہو جاتی ہے، بریسٹ کینسر اسے ہو جاتا ہے، فلم انڈسٹری چھوڑتی ہے، اپنے شوہر کو ساتھ لیتی، ڈاکٹروں نے اسے ڈیٹ دے دی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ جو سرجری ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، مخصوص ایک آپریشن ہوتا ہے اور اس میں انسان اپنے جسم کے بعض اہم اجزاء کھو بیٹھتا ہے، سر کے بال تک اڑ جاتے ہیں۔ اس نے اپنے شوہر کو ساتھ لیا اور وہ ہسپتال جہاں پر پوری دنیا کے مسلمان پہنچتے ہیں شفا حاصل کرنے کے لیے، جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں، بیت اللہ شریف کہتے ہیں، جس کی طرف رخ کر کے ہم مسلمان نماز پڑھتے ہیں، وہاں پر گئی، طواف کیا، عمرہ مکمل کیا اور بار بار سورہ فاتحہ پڑھ کر زمزم پر پھونک مارتی اور اسے پی لیتی۔ 7 دن گزرے، اس نے اچانک محسوس کیا کہ جسم کے اوپر جو کینسر کے پھوڑے تھے وہ یکسر غائب ہو چکے ہیں۔ برابر والی اپنی عورت سے کہا، اس نے بھی چیک کیا، اور مستشفیٰ اجیاد وہاں پر بہت مشہور ہے مکہ مکرمہ میں، خانہ کعبہ سے قریب ہی مستشفیٰ اجیاد ہے، وہاں پر گئے، انہوں نے ٹائم لیا، اپنے سارے دوبارہ سے ٹیسٹ کروائے، انہوں نے کہا کہ بی بی تجھے تو کینسر نہیں ہے،
اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ بات ہوتی ہے ایمان اور یقین کی۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حافظ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں رخت سفر باندھ کر مکہ مکرمہ پہنچا، مجھے ایک بیماری نے آ لیا، بڑی شدید تکلیف تھی جسم میں نے کچھ نہ کیا، 7 دن تک زمزم پر سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکے مارتا رہا اور وہ پیتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے 7ویں دن مجھے شفا دے دی۔ اللہ عز و جل چاہے تو پہلے دن بھی دے سکتا ہے، چاہے تو دوسرے دن دے دے۔ بات وہی ہے جس طرح ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، اسے موشن لگے ہوئے، فرمایا جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ اس نے شہد پیا، کام پہلے سے تیز ہو گیا۔ پھر آیا، یا رسول اللہ موشن پہلے سے تیز ہو گئے، فرمایا پھر پلاؤ، پھر پلایا تو اللہ نے شفا دے دی۔ کیا ہے کہ وہ جو جراثیم اس کے معدے کے اندر تھے، اس کے جسم کے اندر تھے، وہ صفائی ہو رہی تھی۔ تو انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، یہ جو شیطان ہے یہ بڑا خناس ہے، وسوسے ڈالنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اور جن لوگوں کے لاکھوں روپے کا بجٹ ہے، ان کے بچوں کے اسکولوں کی فیسیں، اکیڈمیوں کی فیسیں، ان کی عیاشیاں، ان کی سیر و تفریح، سارا کچھ، وہ آپ کی جان جلدی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وہ سب سے پہلے یہی کہیں گے، اوے تم نے تو آنے میں دیر کر دی، تھوڑی سی اور دیر ہو جاتی تو تم مر جاتے، یہ ٹیسٹ کرواؤ، وہ ٹیسٹ کرواؤ، پھر مریض کو داخل کر لو، جناب اب یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، نکلواؤ ان سے، انہوں نے ویسے تو دینا نہیں ہے تو چلو اسی طرح قابو آئے میں، اب نکلواؤ ان سے۔ وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو دوائیاں بیچارے نے اتنی کھائیں، اینٹی بائیوٹک لی، اس سے اندر اور سائیڈ ایفیکٹس ہوئے اور مسائل پیدا ہو گئے۔ علاج ہو رہا تھا جگر کا، ساتھ میں دل کی بیماریاں لگ گئیں، پھیپھڑے کے مسائل پیدا ہو گئے، گردے کے مسائل پیدا ہو گئے، کیونکہ ایلوپیتھک کے اندر یہ ڈاکٹرز حضرات خود مانتے ہیں، آج تک ان کے پاس وقتی طور پر تو یہ دبا دیتے ہیں بیماری کو تیز اینٹی بائیوٹک دے کے، لیکن مستقل حل نہیں ہوتا، اس کا مستقل علاج نہیں ہوتا۔ بہت کم ایسے پروفیسر ڈاکٹر ملیں گے آپ کو، اور ان کی فیس بہت زیادہ ہے، ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، جو اگر ایک بیماری کا علاج کرتے ہیں تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اسے روکنے کے لیے دوسری میڈیسن بھی اس کے ساتھ دیتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ وہ بہت کم ہے۔ اس کے لیے تجربہ چاہیے، اس کے لیے تعلیم چاہیے، اس کے لیے بہت زیادہ پریکٹس چاہیے۔ تو بہرحال ہم مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان سب سے پہلے ہمارا ایمان جو ہے وہ قرآن مجید پر ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ایسا ہی بنا دے، اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ واقعہ ایک جگہ پہ ہمارا پروگرام تھا، وہاں پر ایک شخص نے مجھے سنایا، اس کے دادا یا شاید پردادا اس درس میں شریک ہوتے تھے، انڈیا کی بات ہے، پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ درس دے رہے تھے، تو جوش جذبات میں اور جوش خطابت میں آ کر انہوں نے کہہ دیا کہ جو شخص سورہ فاتحہ لوہے پر پڑھ کر پھونک مارے گا، اللہ تبارک و تعالی قرآن کی برکت سے، سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک مارنے کی برکت سے لوہے کو سونا میں تبدیل کر دے گا۔ ایک ہندو پنڈت سن رہا تھا، جب درس مکمل ہوا تو وہ آ گیا، کہنے لگا شاہ جی اگر آپ کل فجر کے بعد سب کے سامنے، اور ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، ہزاروں کا، سب کے سامنے ایک لوہا میں لے کر آؤں گا، اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک ماریں اور وہ لوہا سونے میں تبدیل ہو جائے تو میں سب کے سامنے مسلمان ہونے کا اعلان کروں گا۔ بہت بڑا چیلنج ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ شاہ صاحب کو رات کو نیند نہیں آئی، مصلی بچھا کے اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، اللہ تو نے کرنا ہے، میرے اختیار میں کچھ نہیں، میرے اختیار میں کچھ نہیں۔ اور یہ جھوٹے ہیں سارے، پکڑے جاتے ہیں تب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ 2 نمبر ہے، جعلی پیر ہے۔ پہلے ہم کہتے رہ جاتے ہیں، کوئی ہماری سنتا ہی نہیں ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے جی اس نے تو 200 کو پریگنٹ کیا، تو اس نے تو 300 کو کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر وہ جعلی ہو جاتا ہے۔ جو یہ دعوے کرتے ہیں پہلے سے ہی کہ ہم
جس کو چاہیں بیٹا دیں، جس کو چاہیں بیٹی دیں، جس کو چاہیں یہ کر سکتے ہیں، ہم بتا سکتے ہیں تمہارے گھر میں چوری ہوئی ہے، چور کہاں پہ ہے، سامان کہاں پہ چھپایا ہے، اب بتا سکتے ہیں تمہارے ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر کے تمہاری تقدیر کیسی ہوگی۔ مت جاؤ ہاتھوں کی لکیروں پر، تقدیر ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ہیں، تقدیر ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ہیں۔ سب جھوٹے ہیں۔ جو پہلے سے دعویٰ کرتا ہے نا غیب کی خبریں، میں تمہیں بتا سکتا ہوں آنے والے وقت میں کیا ہوگا، میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ اب اگلی حکومت کس کی آئے گی، ہم تمہیں بتا سکتے ہیں آئندہ صدر کون بنے گا، آئندہ وزیر اعظم کون بنے گا، سب جھوٹے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کے پاس جو جائے گا اور ان کی باتوں کی تصدیق کرے گا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسری روایت میں فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کفر کرے گا اس دین پر، اس شریعت پر جو اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، کیونکہ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اے نبی اعلان کر دیجئے کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمینوں کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا، غیب کی ساری خبریں اللہ کے پاس ہیں، صرف اللہ جانتا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ کہنے لگے اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے دعائیں مانگتے ہوئے، یا اللہ میں نے دعویٰ تو کر دیا ہے، یا اللہ تجھ پر ایمان رکھتے ہوئے، یا اللہ تو نے ہی سب کچھ کرنا ہے، بہت بڑا چیلنج ہے، ایک طرف اسلام ہے دوسری طرف کفر ہے، یا اللہ تو ہمیں فتح عطا فرما، یا اللہ تو مجھے سرخرو فرما۔ روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، کپ کپاتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ مسجد کی طرف بڑھے۔ جب نماز فجر کا وقت ہوا اور نماز فجر سے فارغ ہوئے تو جمع غفیر ہے، دور کے لوگوں نے بھی سنا تو وہ بھی جمع ہو گئے دیکھنے کے لیے کہ دیکھو کیا ہوتا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے دعائیں مانگی، اللہ رب العالمین پر یقین، اعتقاد، پھر وہی ہوا جو سانگلہ ہل میں ہوا تھا۔ یاد ہے فیصل آباد سانگلہ ہل میں کیا ہوا تھا؟ اسی لیے ہم نے کہا زمین والے ان کو تم کنٹرول کرو اور باقی معاملہ ہمارا اور اللہ کے ساتھ چھوڑ دو۔ زمین والوں کو تم کنٹرول کرو، باقی جو معاملہ ہے یہ ہمارا، اللہ کے سپرد کرو، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ سانگلہ ہل یوٹیوب کے اوپر آپ لکھ کے سرچ کر سکتے ہیں، وہاں پر جو ہوا پھر وہی ہوا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور مکمل عقیدہ توحید اور اللہ پر ایمان، قرآن مجید پر یقین، اللہ کا کلام ہے، پر تاثیر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، دن کو رات میں، رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے، زندے سے مردہ، مردے سے زندہ نکالتا ہے، اس کے ہاتھ میں تمام تر بھلائیاں ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر ادھر پھونک مارنے کی دیر تھی، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعتاً لوہے کو سونے میں تبدیل کر دیا، اور ہندو پنڈت سب کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر کے مسلمان ہو گیا۔ قرآن، اللہ اکبر۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام پر ایمان اور یقین، اللہ ذوالجلال والاکرام کو وحدہ لا شریک لہ ماننا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے، ڈنڈا ہے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اس عصا کو پھینکا، وہ حقیقی اژدہے کا روپ دھار کر، وہ جو نقلی مقلی سانپ انہوں نے رسیاں پھینکی تھی، شو یہ کروا رہے تھے کہ یہ سانپ ہے، سانپ کیسے ہو سکتے ہیں، جتنا بڑے سے بڑا جادوگر ہو یہ جادو پیش نہیں کر سکتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، آپ نے پھینکا، وہ حقیقی اژدہے کا روپ دھار لیتا ہے، اور ان کے نقلی مقلی سانپوں کو جو پھینکی ہوئی حقیقت میں رسیاں تھی نگل لیتا ہے، ہضم کر جاتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو سمندر کا پانی نہ ڈبو سکا، سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائی اور اندھیرا کچھ نقصان نہ پہنچا سکا، سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائی اور اندھیرا کچھ نقصان نہ پہنچا سکا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہ جلا سکی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو چھری ذبح نہ کر سکی، سیدنا نوح علیہ السلام کو ٹھاٹھے مارتا ہوا طوفان جس نے جودی پہاڑ کو بھی اپنی آغوش میں چھپا لیا تھا کچھ نقصان نہ پہنچا سکا، اس لیے کہ یہ سب مخلوق ہیں، اور چپے چپے پر، پتے پتے پر، ذرے ذرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت قائم ہے۔ انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ کیا جب اسے موقع ملتا ہے تو یہ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو
غالب کرتا ہے اس کے مطابق حکومت کرتا ہے یا نہیں کرتا. انسان کو اختیار دیا گیا ہے, امتحان ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. آخری بات, قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا فیہ شفاء للناس. شہد کے متعلق فرمایا کہ شہد میں شفا ہے, شہد میں شفا ہے. شفا کب ہوگی؟ جب آپ شہد کو ایک خوبصورت جار میں سجا کر فریم میں رکھیں گے, اپنے شوکیز میں, کچن میں یا اپنے بیڈ روم میں شہد کو رکھ دیں اور اسے دیکھتے جائیں اور خوش ہوتے جائیں اس کی طرف دیکھ کر, تو کیا خیال ہے بہت جلدی شفا ہو جائے گی؟ کب ہوگی شفا؟ جب آپ اسے کھائیں گے, جب آپ اسے استعمال کریں گے. تو قرآن مجید میں شفا ہے. شفا کب ہوگی؟ جب آپ اسے کاغذ پر لکھ کر اپنے جیب میں رکھ لیں گے, یا اپنے گلے میں لٹکائیں گے, یا اپنے بازو پہ باندھیں گے, یا بچے کے گلے میں لٹکائیں گے. نہیں, جب آپ اس کو پڑھیں گے, پڑھ کر دم کریں گے, اپنے اوپر دم کریں گے, بچوں پر دم کریں گے, اپنی جو بھی مریض ہے اس کے اوپر دم کریں گے, تب شفا ہوگی. تعویذ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پناہ مانگنا, پناہ میں آنا. یہ عبادت ہے, اور عبادت کے طور طریقے کون مقرر کرے گا؟ کیا ہم اپنی مرضی سے کریں گے؟ جی نہیں. عبادت کے طور طریقے اللہ رب العالمین نے مقرر کرنے ہیں, اور ہم نے وہ کام کرنا ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور اس کی تعلیم دی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں پر بھی یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ آپ قرآن مجید کو لکھ کر گلے میں لٹکا لیجئے, یا بازو پر باندھ لیجئے, یا جیب میں رکھ لیجئے. یہ تعلیم نہیں ہے. تعلیم یہ ہے کہ اس کو پڑھیے, پڑھ کر خود دم کیجئے اپنے آپ کو, اپنے مریض کو دم کیجئے. اور اگر کرنا نہیں آتا, سیکھا نہیں ہے, زندگی غفلت میں گزار دی ہے, تو کسی بہترین ماہر کو بلائیے, اس کی خدمات حاصل کیجئے. جس طرح صحابہ نے دم کیا, پھر 100 بکریاں ملی, 30 بکریاں ملی, تو اس طرح سے شفا ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید سے شفا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں قلوب کی بھی شفا ہے, ابدان کی بھی شفا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وعلا وبعد. آپ فیملی کے ساتھ پہنچے, آپ کو دعوت دی گئی تھی, ہمارے بچے کی شادی ہو رہی ہے, ولیمہ ہے, آپ نے آنا ہے, آپ پہنچ گئے, ماشاءاللہ آپ نے دعوت قبول کی. لیکن جب آپ وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر ڈھول ڈھمکا ہے, ڈانس ہو رہا ہے, رقص ہو رہا ہے, مرد عورتیں مکس گیدرنگ ہے, آپس میں اختلاط ہے, مخلوط ماحول ہے. کیا کریں گے؟ کیا کرنا چاہیے ایک مسلمان کو اس نازک موقع پر؟ جی ہاں, مت ڈریے کہ فیملی ناراض ہو جائے گی, رشتہ دار روٹھ جائیں گے, بلکہ اس بات کی پرواہ کیجئے کہ اللہ رب العالمین کہیں ناراض نہ ہو جائے اگر آپ اس کبیرہ گناہ کا حصہ بنتے ہیں. یہاں پر آپ نے 2 کام کرنے ہیں. پہلا کام, بڑے پیار سے, محبت سے اپنے بچوں کو ایک سائڈ پہ لینا ہے, احتجاج کرنا ہے. ایک سائڈ پہ جب آپ کھڑے ہوں گے تو ظاہر ہے جو معزز ہیں افراد جنہوں نے آپ کو دعوت دی ہے, معززین آئیں گے آپ کے پاس. کیا بات ہے آپ لوگ یہاں پہ کھڑے ہوئے, آئیں تشریف لائیں. آپ ان کو بتائیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, آپ بھی مسلمان ہیں الحمدللہ. پہلے بھول گئے آپ وہ وقت جب شادی ہوتی تھی کسی ہندو کی یا سکھوں کی یا جو غیر مسلم ہے عیسائی وغیرہ, تو وہاں پر یہ ساری چیزیں ہوتی تھی, اور مسلمان کی شادی سادگی کے ساتھ ہوا کرتی تھی. آج وہ فرق ختم ہو گیا. تو ہم آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ آپ بھی مسلمان ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں. اسلام میں بینڈ باجا حرام ہے, اسلام میں ڈھول ڈھمکے گاجے باجے طبلے حرام ہے, اسلام میں میوزک موسیقی حرام ہے, اسلام میں بے حیائی بے پردگی حرام ہے. مرد الگ ہونے چاہیے, عورتوں کے لیے الگ بندوبست ہونا چاہیے, اور یہ بینڈ باجا بند کروائیے, ڈھول ڈھمکا بند کروائیے. بڑے پیار محبت سے, اخلاق سے اس طرح آپ نے ان سے بات کرنی. اگر وہ سمجھ جاتے ہیں, مان جاتے ہیں, الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, ان کا سر چومیں. لیکن اگر وہ نہیں مانتے تو آپ نے مسکراتے ہوئے وہیں سے ہی
जिन कदमों चल कर आए थे उन्हीं कदमों अपनी गाड़ी में बैठना है और रास्ते से कुछ ले लेना है। थोड़ा बहुत आपका ख़र्चा होगा, रेडीमेड खाना ले लें अच्छे से किसी रेस्टोरेंट से और अपनी फैमिली के साथ इज़्ज़त के साथ बैठकर खाएं। आपने ये कुर्बानी दी, आप गए थे, दावत कबूल की थी और अब वापस आए हैं। किसके लिए, किसकी खातिर? अल्लाह रब्बुल आलमीन के खातिर। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तक़बल अल ईमान। जिसने मोहब्बत की तो अल्लाह की खातिर, नफ़रत रखी तो अल्लाह की खातिर, दिया तो अल्लाह की खातिर, रोका तो अल्लाह की खातिर, फ़क़द इस्तक़मल अल ईमान, उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। और एक रिवायत में है कि ज़ाक़ तअमल ईमान, उसने ईमान की लज्जत, हलावत और मिठास को चख लिया। इम्तिहान होता है। यकीन मानिए इज़्ज़त किसके हाथ में है? मन कान युरीदुल इज़्ज़त फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीअन। जो इज़्ज़त का तालिब है उसे मालूम होना चाहिए कि सारी इज़्ज़त अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। इज़्ज़त वो है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मिलती है। लोग नाराज़ होंगे, वक्ती तौर पे होंगे, आपकी इज़्ज़त में इजाफा होगा, अल्लाह की कसम इजाफा होगा आपकी इज़्ज़त में। और अगर कोई नाराज़ होता है तो वक्ती तौर पे नाराज़ होगा वो, बिल आखिर अल्लाह तबारक व तआला एक ना एक दिन उनको समझ ज़रूर अता फरमा देगा। तो ये आपके करने का काम है। इस नाजुक मोड़ पर मैंने अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर दी है, अब आगे आपकी ज़िम्मेदारी। अल्लाह ना करे कि हम में से किसी की फैमिली में ऐसा होता हो, लेकिन अगर हो, जैसा कि हम देखते हैं आम है, आजकल शादियों का सीज़न है, तो फिर आपका इम्तिहान है कि आप क्या करते हैं। क्या आप अपने फैमिली को लेकर उस गुनाह का हिस्सा बनते हैं या फिर वॉकआउट करते हुए वापस आ जाते हैं? ये आपका इम्तिहान है। ईथार और कुर्बानी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके सामने कोई ज़रूरतमंद आता है तो आप उसे ये मत कहिए कि आप मेरे लिए दुआ करो, मेरा कारोबार बड़ा मंदा जा रहा है, मेरे हालात ठीक नहीं हैं। क्या हालात ठीक नहीं है? माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, आपके सारे सिलसिले पहले से 10-20 गुना ज़्यादा चल रहे हैं। आपकी 1000 की चीज़ 5000 की सेल हो रही है, आपके हालात ठीक नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह का शुक्र अदा करो। फिर भी हम कहते हैं कि अगर इसार कुर्बानी को समझना है, हालात ठीक नहीं भी हैं, तो इसार कुर्बानी ये है कि आपके पास कोई आता है ज़रूरतमंद, आप खुद भूखे रहिए, अपना पिज़्ज़ा, बर्गर और ये जो अपनी और फजूल ख़र्चे हमने बढ़ाए हुए हैं, थोड़े दिनों के लिए इनको रोक दीजिए और अपने मुसलमानों की ज़रूरतें पूरी कीजिए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे लिए किसी मुसलमान के साथ चलना और उसकी हाजत पूरा करना मस्जिद नबवी में 1 माह इतिकाफ बैठने से ज़्यादा अफजल है। 1 महीने का इतिकाफ मस्जिद नबवी में, इससे अफजल है किसी मुसलमान के साथ चलना और उसकी ज़रूरत पूरी करना। सर्दी के अहकाम में एक हुक्म है जराबों पर मसा करना। इसमें 3 मौक़िफ़ हैं उलमाए किराम के दरमियान और ये इख्तिलाफ़ आज का नहीं है, ये इख्तिलाफ़ पहले से चला आ रहा है। मैंने आपकी ये तरबियत की है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो आपकी ज़हन साजी की है वो ये है कि आपने तमाम उलमा का अदब करना है, एहतराम करना है। अगर किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े इमामों के दरमियान, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन के दरमियान इख्तिलाफात हुए हैं, चल रहे हैं, चलते रहेंगे। हमने सब बुजुर्गों का, इमामों का, उलमा का अदब करना है। हमने ये देखना है कि इस मसले में अक़वाल क्या हैं, फिर हमने ये देखना है कि इसमें सबसे कवी दलील और सबसे मजबूत दलील जो है वो किसके पास है। क्योंकि असल ये है कि हमने कलिमा पढ़ा मुसलमानों ने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम किसी की अंधी तकलीद तो करते नहीं हैं कि आंखें बंद करके जो उन्होंने कह दिया वो पत्थर पे लकीर है और हम लकीर के फ़कीर हैं, हम ऐसे तो हैं नहीं। तो हमने दलील देखनी है कि फ़ुलां आलिम ने ये बात की है तो क्यों की है। तो जराबों पर बसा के ताल्लुक़ से 3 मौक़िफ़ हैं उलमा के। पहला मौक़िफ़ तो ये है कि मसा पाँव में पहने जाने वाली उन मोज़ों के ऊपर होता है जो लेदर से तैयार किए गए हों, चमड़े से तैयार किए गए हों, और जो कपड़े से तैयार किए गए हों, खा कपड़ा मोटा ही क्यों ना हो, उसके ऊपर मसा नहीं होता। दूसरा मौक़िफ़ ये है
کہ پاؤں میں قدموں میں پہنے جانے والی کوئی بھی چیز جسے لفافے کی مانند پاؤں میں پہنا جائے اس کے اوپر مسح جائز ہے۔ تیسرا موقف یہ ہے، اور یہ ذرا مبنی بر احتیاط ہے، کہ قدموں میں پہنے جانے والی لفافے کی مانند ہر چیز پر مسح جائز ہے، بشرط یہ کہ اس میں دو باتیں پائی جائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اتنی زیادہ باریک نہ ہو کہ جلد نظر آئے، اور اتنی باریک نہ ہو کہ ہوا اس میں سے داخل ہو جائے، ہوا کو روکنے والی ہو اور جلد نظر نہ آئے۔ تو عموماً سردیوں میں جو ہم لوگ جرابیں استعمال کرتے ہیں اس میں یہ دونوں باتیں موجود ہوتی ہیں۔ کیوں جی؟ کوئی انسان آپ نے دیکھا ہے سردیوں میں گرمیوں والی جرابیں پہنتا ہوا؟ سب موٹی جرابیں استعمال کرتے ہیں۔ اور اس مسئلے کو بھی سمجھ لیجئے کہ مسح کرنا تو جائز ہے، درست ہے، الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ مسح کی مدت کتنی ہے؟ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے۔ آپ اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں موجود ہیں، اپنے شہر سے باہر دوسرے شہر نہیں جا رہے ہیں، تو آپ 1 دن 1 رات مسح کر سکتے ہیں جرابوں پر، سخت سردی کے موسم میں۔ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے لیے وضو کیا، قدم دھوئے سنت کے مطابق اور جرابیں پہن لی، ظہر کی نماز کے لیے دوبارہ آپ کو وضو کی حاجت پیش ہوئی، تو جب آپ اول مرتبہ اپنی جرابوں پر مسح کریں گے تو یہاں سے وہ مدت شروع ہوگی جو اللہ کے رسول نے بیان کی ہے کہ مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، یعنی کہ اگلے دن ظہر کی نماز تک 24 گھنٹے آپ جو ہے، تو اس طرح آپ نے کتنی نمازیں پڑھی؟ 6 نمازیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں 5 نمازیں، یہ درست نہیں ہے، بات نمازوں کی نہیں ہے۔ میں ثابت کر سکتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے کہ آپ ایک مرتبہ 9 نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی موقع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں ثابت کر سکتا ہوں اور میں نے کیا بھی ہے الحمدللہ۔ تو یہ جو کہنا کہ جی 5 نمازیں، کیا دلیل ہے اس کی؟ 5 نمازوں کی بات نہیں ہے، مسئلے کو سمجھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بیان کیا ہے اسے سمجھ لیجئے کہ جب آپ نے جراب پہنی ہے مکمل وضو کرنے کے بعد، اس کے بعد آپ نے نماز کے لیے دوبارہ وضو کیا اور جرابوں پر مسح کیا، تو یہاں سے اب آپ کی مدت شروع ہو چکی ہے، 24 گھنٹے، 1 دن اور 1 رات۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل متقبل کی توفیق عطا فرمائے اور رزق طیب عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر على اعدائك اعداء الدین۔ الہ العالمین ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو مقروض ہیں اپنے غیبی خزانوں سے ان کی خصوصی امداد فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین جو اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اے اللہ ان کی خصوصی امداد فرما۔ الہ العالمین ہمارے رزق میں برکت فرما۔ اے اللہ مہنگائی کا عذاب ہم سے ٹال دے۔ اللہ اس مہنگائی نے ہماری کمر توڑ کے رکھ دی ہے، دن بدن ہر چڑھتے سورج کے ساتھ اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ اے اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما، اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما۔ اللہ تو جانتا ہے آمدن اتنی ہی ہے، آمدن اتنی ہی ہے، تنخواہیں اتنی ہی ہیں، لیکن جو چیزیں ہم لیتے ہیں روزمرہ اشیاء ضرورت کی اپنے گھر والوں کے لیے، وہ اس کی قیمتوں میں 30 گنا 40 گنا اضافہ ہو چکا۔ اللہ تیرے آگے ہی فریاد کر رہے ہیں، اللہ تیری بارگاہ میں ہی ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری تنخواہوں میں بھی تو ہی اضافہ فرما۔ یا اللہ ان کے دلوں میں تو نے ہی رحم ڈالنا ہے۔ اگر تو دینا چاہے تو ساری دنیا نہیں روک سکتی، اور اگر تو نہ دے تو ساری دنیا نہیں دے سکتی۔ اللہ تو ہی ان کے دلوں میں رحم ڈال، اللہ تو ہی ان کے دلوں میں رحم ڈال، اللہ تو ہی ان کے دلوں میں رحم ڈال۔ اے اللہ
اللہ اس ملک کو اندرونی اور بیرونی طور پر سازشوں اور آفات و بلیات سے محفوظ فرما، اسے امن و سلامتی کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ جو بیماریاں، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں ہمارے اوپر، ہمارے ماں باپ پر، بہن بھائیوں پر، اہل و عیال پر آئی ہوئی ہیں یا آنے والی ہیں، اے اللہ ان سب کو ہم سے دور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں صبر و استقامت عطا فرما۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرما، اتنی پیاری صحت عطا فرما کہ زندگی میں بیماری کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے اور زندگی میں وہ بیماری دوبارہ لوٹ کر نہ آئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم واغفر لنا وارحمنا انک انت الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا يا كريم۔